میرا آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کسی کا کوئی کویشچن ہے؟ تو اصل میں سینے سے نا آج میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ آپ لوگ نیوز کو کس طریقے سے ٹریڈ کر سکتے ہو۔ تو ہمارے پاس نیوز کافی زیادہ ہے، صحیح ہے؟ تو ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اگر آپ لوگ اسکیلپنگ کر دیتے ہو یا ڈے ٹریڈنگ کر دیتے ہو، صحیح ہے، سوئنگ ٹریڈ میں بھی کبھی کبھی نیوز کے لیے ضرورت پڑ جاتے ہے، لیکن جو زیادہ تر ہے نا تو اسکیلپنگ اور ڈے ٹریڈنگ میں اسی میں صرف ٹیکنیکل کام آتا ہے۔ باقی اگر آپ کو فار ایگزامپل ایک کوائن میں انویسٹمنٹ کرنا ہے اور آپ کو لانگ ٹرم دیکھنا ہے کہ فار ایگزامپل میں اس کو 6 مہینوں کے لیے، سال کے لیے یا 3 4 مہینوں کے لیے اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں اور بعد میں پھر کم از کم اسی انویسٹمنٹ کا مجھے کچھ فائدہ ہو، تو آپ اس کے لیے نیوز وغیرہ دیکھ سکتے ہو۔ باقی جو نارمل ٹریڈنگ ہے تو کرپٹو کے لیے زیادہ تر نیوز کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح ہے۔ باقی نیوز وغیرہ آپ دو جگہ سے دیکھ سکتے ہو۔ ایک جو دیکھ سکتے ہو، ایک ہمارے پاس فوریکس فیکٹری ہے، اور فوریکس فیکٹری کے ساتھ ساتھ اور بھی ویب سائٹ ہے، لیکن سب سے بیسٹ فوریکس فیکٹری ہے۔ اور دوسرے جن نیوز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو سب سے بیسٹ ٹویٹر ہے، صحیح ہے، تو ٹویٹر پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو۔ لیکن ٹویٹر والا جو نیوز ہوتا ہے اور کرپٹو کے لیے جو نیوز آتا ہے تو ہمیشہ آپ اس پہ ٹریڈ وغیرہ نہیں لے سکتے۔ مارکیٹ اسی طریقے سے ڈمپ لے لے گا، جب مارکیٹ 40,000 پہ آ جائے گا ادھر ہی لوگ پوسٹ کر دے گا کہ یہی مسئلہ ہوا، اس کی وجہ سے مارکیٹ گر گیا۔ یہ مارکیٹ جب پمپ ہو جائے گا تو 46,000 47,000 پہ آ جائے گا، ادھر ہی وہ لوگ ٹویٹ کر دے گا کہ ابھی یہی سین ہو گیا۔ تو کبھی بھی آپ کو بیفور ڈمپ اور بیفور پمپ آپ کو کبھی بھی نیوز نہیں ملے گا، صحیح ہے۔ تو نیوز انتہائی بکواس چیز ہے۔ باقی فوریکس فیکٹری جو ہیں اسی نیوز کا کیا ہی سین ہے، اسی نیوز کا بھی سیم سین ہے۔ جب بھی مجھے تو کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا کتنا ایکسپیرینس ہے اور آپ لوگوں نے یہی چیزیں ٹرائی کیا یا نہیں کیا، لیکن پھر بھی میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ ادھر نیوز جب آپ لوگ دیکھتے ہو نا تو جب آپ کو شو ہو جاتا ہے تو مارکیٹ اسی طریقے سے ایک بڑی کینڈل آلریڈی بنایا ہوگا، صحیح ہے، تو آپ اسی کو بھی ٹریڈ نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل مارکیٹ جب نیوز آپ کو شو کر دیتا ہے نا کہ نیوز بولش ہے، صحیح ہے، اور مارکیٹ اس سے پمپ لے سکتا ہے، تو آلریڈی مارکیٹ اتنا پمپ لیا ہوگا۔ اور اگر مارکیٹ نیوز بولش ہے تو جب آپ نیوز آپ کو شو کر دیتا ہے نا تو وہی ٹائم مارکیٹ اتنا اچھا خاصا ڈمپ لے لیتا ہے، اسی تو اسی پہ بھی ہم لوگ زیادہ تر ٹریڈ وغیرہ نہیں کر سکتے۔ تو نیوز کا یہی سین ہوتا ہے، صحیح ہے۔ میں آپ لوگوں کو اصلیت بیان کر دیتا ہوں کہ ہمارے پاس اصل نیوز پہ کیا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ نا۔ تو ہمیشہ جب مارکیٹ میں اچھا خاصا ڈمپ آ جاتا ہے تو پھر نیوز ہمیں مل جاتا ہے۔ اور فوریکس فیکٹری جو ہیں یہ والا، یہ فوریکس فیکٹری جو ہیں تو اسی کا بھی سیم یہی سسٹم ہوتا ہے نا۔ جب آپ کو نیوز شو کر دیتے ہیں تو وہی ٹائم مارکیٹ اچھا خاصا پمپ یا ڈمپ لے لیتے ہیں، تو پھر ٹریڈ کرنے کا موقع نہیں ملتا آپ کو۔ تو نیوز اسی چیزوں سے دور رہو، صحیح ہے، سمپل ٹیکنیکل پہ فوکس کرو، یہ ہر ٹائم آپ کی کام آئے گا۔ اگر وہ رات ہے دن ہے کسی بھی ٹائم ہے تو آپ کی جو کام آئے گا وہ ٹیکنیکل کام آئے گا، صحیح ہے۔ باقی یہ والا یہ بھی نیوز ہے نا، یہ نیوز ابھی AUD کے لیے اچھا تھا، بولش تھا، صحیح ہے۔ تو یہ جب ادھر ہی آپ کو شو کر دیتے ہیں اسی طریقے سے یہ بھی 10 PM پہ USD کا نیوز ہے نا، تو ادھر ہی آپ کو نظر آ رہا ہے، تو ادھر یہ جب آپ کو شو کر دیتا ہے نا
تو مارکیٹ اسی شو کرنے سے پہلے پمپ یا ڈمپ لے لیتا ہے، تو پھر اس کے بعد ادھر ہی آپ کو شو کر دیتا ہے کہ نیوز ہمارے پاس کتنا پرسنٹ پہ آیا. تو ہمارے پاس نیوز کے ٹائم پہ یہی سین ہمارے پاس ہو جاتا ہے. اسی اس کے ساتھ ساتھ زیادہ تر لوگ کنفیوز ہیں کہ ہم لوگ سیشن وغیرہ کدھر سے دیکھ لیں. تو سیشن آپ کو اسی فوریکس فیکٹری جب آپ اوپن کر دیتے ہو، ادھر ہی نیچے آپ کو آنا ہے، ادھر ہی آپ کو سیشن نظر آ جائے گا کہ ابھی کرنٹ ہمارے پاس کون سا سیشن اوپن ہے. تو ابھی لندن اور نیو یارک سیشن اوپن ہے. صحیح ہے، لندن سیشن کا اینڈنگ کا ٹائم ہے اور نیو یارک سیشن اوپن ہوا ہے نا. تو یہی سسٹم ہے، یہ چیزیں کلیئر ہے. باقی نیوز وغیرہ آپ لوگ کس طریقے سے ٹریڈ کر سکتے ہو، تو میں سمپل آپ کو یو ایس ڈی کا ایگزامپل دیتا ہوں. باقی جتنا بھی نیوز ہے اور جتنا بھی کرنسی ہے تو آپ سیم وہی طریقے سے لے سکتے ہو. تو میں نیو دن اوپن کر دیتا ہوں کیونکہ اسی دن میں کچھ خاص نیوز نہیں ہے نا. یہ والا تو سب سے پہلی اسی چیز پہ فوکس کرو. یہ جو یلو باکس ہوتا ہے نا، یہ والا، تو اس پہ مارکیٹ میں اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا مارکیٹ پہ. سی ہے، اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا. اگر میں پرسنٹیج کے حساب سے لے لوں نا تو 100 میں سے 5 یا 3% اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے مارکیٹ پہ. جے پی وائی کا نیوز ہے نا، تو صرف جے پی وائی پہ بھی اس کا اثر پڑے گا. اس کا ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس سب سے ڈینجرس نیوز ہے وہ یہ ریڈ والا ہے. صحیح ہے، تو یہ ریڈ والا انتہائی ڈینجرس نیوز ہے. اس سے مارکیٹ اچھا خاصا پمپ اور ڈمپ لیتا ہے. جتنا یہ نگیٹیو آ جاتا ہے تو اتنا مارکیٹ زبردست طریقے سے نیچے گرتا ہے، اور جتنا پازیٹیو آ جاتا ہے تو اتنا اس کے حساب سے مارکیٹ اچھا خاصا پمپ لے لیتا ہے. تو اسی کا یہی سین ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گرے کلر کا نیوز ہے نا، تو اس کا مارکیٹ پہ کم از کم 15 یا 20% افیکٹ پڑتا ہے مارکیٹ پہ. صحیح ہے اسی نیوز کا. تو اسی نیوز کا یہی سین ہوتا ہے، یہ والا اور یہ والا. تو اس کا افیکٹ پڑتا ہے لیکن بہت کم پڑتا ہے. اسی ہے سب سے زبردست نیوز یہ والا ہے، اس سے مارکیٹ پمپ اور ڈمپ زیادہ لیتا ہے. اور دوسرا ہمارے پاس ایک اور ہوتے ہے وہ ہالیڈیز والا، لیکن اس کا کوئی سین نہیں ہے. صحیح ہے، اس کو چھوڑ دو. باقی سین کیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آیا. جو بھی ہے نا، میں نے آپ کو سی پی آئی اور یہی چیزیں نہیں ایکسپلین کیا. میں نے آپ کو صرف باکس کے بارے میں ایکسپلین کر دیا کہ جب بھی آپ کو یہ ریڈ باکس نظر آ جائے نا، یہ والا، تو سمجھ لینا کہ یہ نیوز ہمارے پاس انتہائی ڈینجرس ہے. اور وہ اگر کسی بھی کرنسی کا ہو یا کسی بھی کوائن کا ہو تو وہ ہمارے پاس انتہائی ڈینجرس ہوتا ہے، اور اس سے مارکیٹ میں اچھا خاصا پمپ یا ڈمپ آ جاتا ہے. تو یہی سسٹم ہے. کلیئر ہے؟ کرپٹو میں کچھ کرپٹو پہ ان نیوز وغیرہ کا اتنا کوئی خاص افیکٹ نہیں پڑتا. صحیح ہے، کبھی کبھی پڑ جاتا ہے جب پاول کا اسپیچ ہوتا ہے، اسی کا افیکٹ پڑ جاتا ہے. سی پی آئی کا یہ جو ہے تو اسی کا افیکٹ پڑتا ہے بیٹ کوائن کے اوپر. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا بھی تھا نا، پاول کا اسپیچ ہے، سی پی آئی ہے، اور دوسرا ایک اور نیوز بھی اگر ابھی سامنے آ گئی تو پھر میں آپ کو بول دوں گا، میں ابھی نام بھول گئے نا. تو اسی کا افیکٹ پڑتا ہے کرپٹو پہ. اور صرف یو ایس ڈی والا. صحیح ہے، جو یو ایس ڈی والا نیوز ہے تو اسی کا افیکٹ پڑتا ہے. باقی اگر جے پی بی، جے پی وائی ہے، یورو ہے، این زی زیڈ ہے، صحیح ہے، تو اس کا افیکٹ پڑتا ہے. لیکن صرف اسی اے یو ڈی کی جتنا پیئرز ہے ہمارے پاس فوریکس میں تو اسی پہ اس کی افیکٹ پڑ جاتا ہے. جے پی وائی کا جتنا پیئرز ہے نا تو اسی نیوز کا صرف جے پی وائی پہ افیکٹ پڑ جاتا ہے. لیکن اگر یو ایس ڈی میں ہے تو پھر کرپٹو اور فوریکس دونوں پہ اس کا افیکٹ پڑتا ہے. باقی جتنا یو ایس ڈی کا پیئرز ہے اور یو ایس ڈی کا کرنسی ہے اور کوائنز ہے تو پھر اس کی اوپر اس کا افیکٹ پڑتا ہے. تو یہی سین ہے. کلیئر ہے؟ ٹھیک کو میں احمد صحیح تھا.
دے سے پوری طرح سے کلیئر دے. تو بعد میں جب سین آ جاتے ہیں لوگ ایک ہی چیز میں کنفیوز ہے. صحیح ہے. اور یہ اچھا خاصا ٹریڈر ابھی تک ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. تو اسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو. صحیح ہے. ادھر ہی آپ کو یہ باکس اوپن کر دینا ہے یہ والا, اور ادھر یہ آ جانا ہے. صحیح ہے. یہ یوزول ایپیکٹ پہ آ جانا ہے. ادھر آپ کو کیا شو کر رہا ہے کہ ایکچوئل گریٹر دین فورکاسٹ از گڈ پر کرنسی. یہی سب سے بیسٹ چیز ہے. تو یہ آپ کو کیا بول رہے ہیں کہ ایکچوئل اگر فورکاسٹ سے زیادہ ہے نا تو یہ ہمارے لیے کرنسی کے لیے اچھا ہے. تو یہی چیز سمجھو. کرنسی سے ان لوگوں کا کیا ہی مطلب ہے کہ ڈالر کے لیے اچھا ہے, کیونکہ یو ایس ڈی ڈالر کو بولتا ہے. صحیح ہے. تو یو ایس ڈی ڈالر کو بولتا ہے تو کرنسی ہمارے پاس ڈالر اوپر جائے گا نا, ڈالر بولش ہوگا. تو ڈالر کی اپوزٹ جتنا بھی پیئرز ہیں تو وہ سب ڈمپ لے گا. ڈالر جس کی آگے لگائے تو وہ پمپ لے گا. باقی اس کی اپوزٹ جتنا بھی کوائنز ہے پیئرز ہیں وہ سب ڈمپ لے گا. کیسی میں آپ لوگوں کو چارٹ پہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں, لیکن یہی چیز سمجھو. صحیح ہے کہ اگر ایکچوئل فورکاسٹ سے زیادہ آتا ہے تو کرنسی کے لیے اچھا ہوگا. باقی جے پی وائی, اے یو ڈی, این زیڈ, یو ایس ڈی, یورو, سب نیوز کا سیم طریقہ ہے. میں آپ لوگوں کو سمپل یہ یو ایس ڈی والا ایکسپلین کر دیتا ہوں, آپ لوگ سیم نیوز کو اسی طریقے سے دیکھ سکتے ہو. صحیح ہے. تو ادھر آپ کو شو کر دیتا ہے کہ یہ اگر فورکاسٹ سے زیادہ آتا ہے تو کرنسی کے لیے یہ بیسٹ ہے اور کرنسی سے پمپ لے گا. تو فار ایگزامپل آپ لوگ یہی سمجھ لینا کہ یہ ہمارے پاس فورکاسٹ میں بلش آئے. صحیح ہے. اور کرنسی ابھی پمپ لے گا. تو کون سا کوائن اس کے ساتھ ساتھ پمپ لے گا اور کون سا کوائن اس کے ساتھ ساتھ ڈمپ لے گا. تو یہی سین ہے. تو ایک ہی چیز مائنڈ میں یاد رکھو. صحیح ہے. اگر ڈالر پمپ لیتے ہیں تو زیادہ تر کرپٹو مارکیٹ. صحیح ہے. کرپٹو مارکیٹ کا جتنا بھی کوائنز ہے نا, لیکن کرپٹو مارکیٹ سم ٹائم ایسے سین کر دیتا ہے. صحیح ہے. اور نیوز کے ٹائم پہ ایسے سین کر دیتا ہے. تو ہر ٹائم آپ کو نہیں دیکھنا. تو اگر ادھر ڈالر پمپ لیتا ہے نیوز کے ٹائم پہ تو آپ کی پورا کرپٹو مارکیٹ ڈاؤن آئے گا. اگر ڈالر ڈاؤن آتے ہی نیوز کے ٹائم پہ ڈالر ڈاؤن آتے آپ کی پورا کرپٹو مارکیٹ اوپر جائے گا. تو کرپٹو کے لیے سمپل یہی سین ہے کہ اگر نیوز ادھر بلش آ جاتے اور ڈالر پمپ لیتے کرپٹو مارکیٹ ڈمپ لے گا پورا مارکیٹ. صحیح ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ڈالر ڈمپ لیتے کرپٹو مارکیٹ پورا اوپر جائے گا. اسی کا کئی ریزن ہے, کیونکہ ادھر اگر آپ کسی بھی کوائن دیکھو نا, بی ٹی سی یو ایس ڈی ٹی, اے آر بی یو ایس ڈی ٹی, آئی ڈی یو ایس ڈی ٹی, پیل یو ایس ڈی ٹی, ڈوج یو ایس ڈی ٹی, ایپٹیم یو ایس ڈی ٹی, سارا اسی جو ہیں تو یہ یو ایس ڈی ٹیز کے پیچھے لگا. صحیح ہے. تو اسی وجہ سے یہ سارا کیا کرے گا, یہ اگر ادھر ڈالر پمپ لیتا ہے تو یہ پورا کرپٹو مارکیٹ ڈمپ لے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس آ جاتا ہے فوریکس پیئرز, تو فوریکس پیئرز اس کو تھوڑا سا سمجھو. صحیح ہے. کیونکہ کرپٹو مارکیٹ پہ اس کا ایفیکٹ اتنا کوئی خاص نہیں پڑتا. باقی جو کرپٹو مارکیٹ ہے نا, تو کون سا پیئرز ابھی اگر ڈالر پمپ لیتا ہے, کون سا پیئرز اس کے ساتھ ساتھ پمپ لے گا یا کون سا پیئرز اس کے ساتھ ساتھ ڈمپ لے گا. تو یہی چیز تھوڑا سا سمجھو. یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے گولڈ ہے, ادھر آپ کو نظر آ رہا ہے, ادھر کیا شو کر رہا ہے کہ ایکس اے یو یو ایس ڈی, اس کی پیچھے ڈالر لگائے نا, تو اگر ڈالر پمپ لیتا ہے یہ ڈمپ لے گا. کیا ہی سین ہوگا. اس کی پیچھے یو ایس ڈی لگائی, یہ کیا کرے گا, یہ ڈالر کے اپوزٹ چلے گا. جس کی آگے یو ایس ڈی لگائی وہ ڈالر کے ساتھ ساتھ پمپ اور ڈمپ ہوگا. کون سا والا, جیسے ادھر یو ایس ڈی جے پی وائی, یو ایس ڈی اس کے آگے لگائے نا, تو یہ ڈالر کے ساتھ ساتھ اگر ڈالر پمپ لیتے ہیں یا ڈالر ڈمپ لیتے ہیں تو یو ایس ڈی جے پی وائی اس کو فالو کر کے ڈمپ اور پمپ لے گا. باقی جس کی پیچھے یو ایس ڈی لگائے تو وہ ڈالر کے اپوزٹ جائے گا. اگر ڈالر پمپ لیتے ہیں تو ادھر ایکس اے یو ایس ڈی, جے پی وائی یو ایس ڈی, یورو یو ایس ڈی, یہ سب ڈمپ لے گا. تو ابھی آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا, جس کی پیچھے یو ایس ڈی لگائی تو وہ ڈالر کے اپوزٹ جائے گا. جس کی آگے یو ایس ڈی لگائی وہ ڈالر کے ساتھ ساتھ پمپ اور ڈمپ لے گا. کچھ سمجھ آ گیا یا نہیں؟
ना, जिसकी पीछे यूएसडी लगाए वो सब पेयर्स डंप लेगा। अगर डॉलर पंप लेते हैं ना तो जिसकी पीछे यूएसडी लगाए वो सब डंप लेगा। जब यूएसडी आगे होता है ना किसी भी पेयर्स या करेंसी से, तो वो सब पंप लेगा, वो डॉलर के साथ ऊपर और नीचे जाएगा क्योंकि वो डॉलर के साथ आता है ना। नहीं, क्रिप्टो पे इसका इतना कोई ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ता, सही है। तो ये सब अच्छा खासा काम करते हैं लेकिन फोरेक्स मार्केट में, क्योंकि फोरेक्स ज़्यादातर बैंक्स चला लेता है ना। और क्रिप्टो जो है तो वो ऐसी वेल्स और ऐसी लोग चला देते हैं ना। बाकी फोरेक्स जो चलता है तो वो ज़्यादातर बैंक्स चला लेता है। फोरकास्ट प्रेविस چې مخکې کومه راغلې 13 क्लियर है। ये चीज़ समझना इंतहाई ज़रूरी है, सही है। ये जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि अगर न्यूज़ बुलिश आ जाता है कौन सा कॉइन इसके साथ साथ पंप लेगा या कौन सा कॉइन इसके साथ साथ डंप लेगा, और सब ऑल न्यूज़ का सेम यही तरीका है। अगर वो जे पी बी जे पी वाई का है, यूरो जे पी वाई का है, ए यू डी का है, तो सब इसी तरीके से चलेगा। जिसके आगे यू ए डी लगाओ, तो अगर यू ए डी का न्यूज़ है ना तो जिसके आगे यू आई डी लगाओ तो वो पेयर्स न्यूज़ के साथ साथ पंप और डंप लेगा आई यू डी के साथ। और जिसकी पीछे जे पे बी जे पे वाई आई यू डी, तो फिर ये पेयर्स फॉर एग्जांपल ये डंप लेगा। तो यही सीन है, सही है। कुछ जी जी ब्रो, वो न्यूज़ है। ब्रो असल में सीने से ना कल न्यूज़ जो आने वाला है, तो मुझे जो लग रहा है ना तो मार्केट में अच्छा खासा डंप आ सकता है, इसी है तो थोड़ा एहतियात के साथ। वैसा पंप भी आ सकता है अगर वो लोग एटीएफ के बारे में कुछ बुलिश न्यूज़ आ जाती है तो फिर मार्केट अच्छा खासा पंप ले सकता है। और मिनिमम मिनिमम 50 या 52 55 के तक जा सकता है। लेकिन अगर न्यूज़ और एटीएफ वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं या कुछ टाइम वगैरह उसकी चेंज कर देते हैं तो फिर मार्केट में सेलिंग आ सकता है। तो थोड़ी एहतियात के साथ कल वाले दिन पे ट्रेड कर देना। और ट्रेड मत करना अब, ये 1-2 दिन अगर आपसे ट्रेड वगैरह मिस हो जाता है कोई मसला नहीं है, सही है। और ज़्यादा प्रॉफिट की लालच ना करो, इसी टाइम पे आदमी का अकाउंट भी वॉश हो सकता है। तो दोनों साइड मार्केट का देखो, सही है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप बोले कि मार्केट ने इतना बड़ा पंप लिया और मैंने कुछ प्रॉफिट नहीं बनाया। तो आप दूसरा साइड भी देखो, अगर इसी मार्केट में आपने किसी गलत साइड पे ट्रेड ओपन कर दिया तो ये तो आपके अकाउंट भी वॉश कर सकता है ना। तो यही सिस्टम है। बाकी सेलिंग क्यों आ सकता है, तो ऑलरेडी जो एटीएफ का पंप था तो वो मार्केट ने एटीएफ पे अप्रूव होने से पहले पहले मार्केट ने अच्छा खासा पंप लिया। तो अभी जो ये लोग हैं तो वो तो इधर ही बाई नहीं करेगा, सही है। वो तो हमेशा डेप पे बाई कर देते हैं, टॉप पे सेल कर देते हैं। तो वो तो टॉप पे बाई नहीं कर सकता। तो शायद एटीएफ में ये लोग कोई चेंज वगैरह कर देते हैं या कोई फेक न्यूज़ क्या कर देते हैं, फेक न्यूज़ लेके आ जाते हैं मार्केट में, तो उससे मार्केट डंप लेगा और फिर ये लोग अपनी बाइंग वगैरह स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा कुछ सीन करेगा, सही है। ये इतना आसानी के साथ लोगों को प्रॉफिट बनाने नहीं देता। तो थोड़ा सा डेंजरस है, देखते हैं कल क्या होता है। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है? जी जी ब्रो, इधर आपको टाइम मेंशन होता है ना, ये वाला ये टाइम मेंशन है ना, तो जिस टाइम पे आपको चाहिए आप वही टाइम पे देख सकते हो। ये वाला ये हर टाइम फ्रेम पे आता है ना। ये अभी 12 AM है, 4:50 है, सही है, 6:30 है, 8:35 है।
لیکن زیادہ میکسیمم نیوز نیو یارک سیشن پہ آ جاتا ہے، صحیح ہے. یہ بھی جے پی وائی کا نیوز ہے نا، تو ابھی جے پی وائی کے ساتھ جتنا پیر سے جے پی وائی آگے لگاؤ نا، تو وہ سب جے پی وائی کے ساتھ ساتھ پمپ لے گا، اور جس کے پیچھے جے پی وائی لگاؤ تو سمپل یہی چیزیں تو وہ سب ڈمپ لے گا اسی کے ساتھ ساتھ. کلیئر ہے. سیچرڈے جنوری 13 آپ پہ سنڈے پہ بھی نہیں ہے، منڈے پہ. یہ والا یہ بینک ہالیڈے ہوتا ہے، اسی ہے تو اسی کا کوئی افیکٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا. بالکل ایک دم فضول چیز ہے نیوز میں. باقی یہ سی پی آئی کا نیوز جو ہے، یہ تو ابھی سی آئی ڈی کا ہے نا، لیکن جب یو ایس ڈی کا ہو تو پھر کرپٹو مارکیٹ پہ اس کا اثر پڑتا ہے. اور پاول کا اسپیچ ہے، اس کی افیکٹ پڑتا ہے کرپٹو مارکیٹ پہ. اور ایک اور نیوز ہے نا، وہ کیا یار، یہ 2-3 نیوز ہیں بڑی بڑی والا جس کی افیکٹ کرپٹو مارکیٹ پہ پڑتا ہے. باقی اس کی افیکٹ زیادہ تر فوریکس پہ پڑتا ہے نا. جی کوائن ان لاک تو اصل میں سینے سے ہوتا ہے نا، کہ یہ فار ایگزامپل ابھی میرے پاس کم از کم، اگر میں آپ کو کسی چیز کا ایگزامپل دے دوں، ویسے میک بک کا ایگزامپل دیتا ہوں، تو ابھی میرے پاس کم از کم 50 میک بک پڑا ہے، اور میں نے پہلے سے بہت میک بک سیل کیا ہے. صحیح ہے. میرے پاس ٹوٹل 100 میک بک تھا، اس سے میں نے 50 میک بک سیل کیا ہے. صحیح ہے. اور 50 میک بک میرے پاس پڑا ہے. تو ٹوکن ان لاک کا یہی سین ہوتا ہے نا، کبھی میرے پاس 50 میک بک پڑے اور 50 میک بک جو ہے وہ مارکیٹ میں گھوم رہا ہے، کبھی کوئی لیتا ہے کبھی کوئی لیتا ہے. صحیح ہے. تو اسی طریقے سے وہ 50 میک بک کا پرائس سٹیبل رہتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا ادھر ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی کم ہے، کیونکہ مارکیٹ میں صرف 50 میک بک ہے، تو وہ اس کی پرائس بھی اچھا ہے، سب کچھ بیسٹ ہے. لیکن اگر میں کیا کر دیتا ہوں، وہ 50 اور بھی سیل کر دیتا ہوں نا، تو پھر لوگ کیا کر دیتے ہیں، اکثر اس کی پرائس جو ہے گر جاتا ہے، کیونکہ پھر سپلائی زیادہ ہو جاتے ہے اور ڈیمانڈ کم ہو جاتا ہے نا. تو اسی ٹوکن ان لاک کی سین یہی ہوتا ہے کہ یہ جب بھی کسی کوائنس کی ٹوکن ان لاک ہو جاتی ہے تو اکثر وہ مارکیٹ وہ کوائن ڈمپ لے لیتا ہے. تو یہی سین ہے اسی کا. یہ بھی سیم جس طریقے سے ہم کوئی میک بک وغیرہ لیتے ہیں، موٹر سائیکل لیتے ہیں، کوئی گاڑی لیتے ہیں، تو اسی طریقے سے کرپٹو کا بھی سپورٹ ٹریڈنگ ہے. صحیح ہے. اور اسی طریقے سے آپ کو بھی ہر ایک چیز مل جاتا ہے، لیکن ایسا اگر آپ گاڑی کوئی چیز لیتے ہو تو وہ فزیکلی آپ کو مل جاتے ہے، اور باقی اگر آپ کوئی کوائن وغیرہ لیتے ہو تو اس کی ٹوکن وغیرہ آپ کو مل جاتا ہے. تو یہی سسٹم ہے. صحیح ہے. جی اس کے افیکٹ پورا مارکیٹ پہ پڑے گا. صحیح ہے. الیپ سے یہ کہ یہ تک جتنا بھی کوائنز ہے اور پیئرز ہیں، جتنا بھی کوائنز ہیں تو سب پمپ لے گا. دونوں میں ہے برو. اصل میں سینے سے نا، اگر ادھر سپورٹ میں لوگ بائنگ کر دیتے ہیں تو ادھر فیوچر والا بھی پمپ لے گا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہیں. اور اگر فیوچر میں کوئی پیسہ وغیرہ آ جاتا ہے تو ادھر سپورٹ والے بھی پمپ لیتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہے نا. اصل میں سینے سے بلیک راک اور یہ جو اپنی اور کمپنی ہے نا، تو یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم ٹریڈنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں. تو جس طریقے سے کوئی اگر شو روم وغیرہ اوپن کر دیتا ہے یا کوئی بزنس وغیرہ اوپن کر دیتا ہے تو وہ کیا کر دیتا ہے، لیسنس وغیرہ لیتا ہے. تو اسی لیسنس کو
اسی زبان میں ETF کہتی ہے، صحیح ہے؟ تو آگے اب ان لوگوں نے ریکویسٹ کیا ہے اور اسی ریکویسٹ کو یہ ETF کا نام دیا ان لوگوں نے۔ تو ان لوگوں نے یہی ریکویسٹ کی کہ ہم لوگ کرپٹو میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہم بھی اپنا پیسہ ادھر ہی ڈالنا چاہتے ہیں اور بٹ کوائن کو بائی کر دیتے ہیں لانگ ٹرم کے لیے، جس سے ہمیں اچھا خاصا پرافٹ مل جائے۔ تو ETF سمپل یہی چیز ہے، صحیح ہے؟ تو اگر کیا برو کچھ سمجھ نہیں ہے؟ یہ نہیں مانتا برو، لیکن اس کی مانتی یا نہ ماننے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ کرپٹو کرنسی فیوچر ہے، صحیح ہے؟ اب آنے والے ٹائم میں دیکھو پورا دنیا ہی دریا جائے گا، کیونکہ کسی کا دماغ خراب ہے۔ فزیکل آپ نے کتنا کام کیا ہے، اور فزیکل آپ مجھے یہی چیز تھوڑا سا سمجھا دو کہ فزیکل آپ کسی دن میں 50,000 یا 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ تک کسی چیز میں آپ کما سکتے ہو۔ تو ابھی جن لوگوں نے ٹریڈنگ وغیرہ نہیں دیکھا یا جن لوگوں نے اس کے بارے میں سنا نہیں، تو صرف وہ لوگ نہیں کر دیتے ہیں، باقی جتنا بھی پورا دنیا ہی دریا آنے والا ہی، صحیح ہے؟ اور فوریکس اور کرپٹو مارکیٹ میں یہی تو ایسا مارکیٹ ہے نا کہ اگر آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے اور آپ کو ہر ایک چیز برابر طریقے سے آ جاتے ہیں، تو آپ ادھر کروڑ 2 کروڑ بلین بھی کما سکتے ہو ایک ہی دن میں۔ تو یہی سین ہے، باقی ان کی سب کچھ اتنا زبردست ہے نا۔ کون سا ایکسچینج ہے یا کون سا بینک ہے دنیا میں جو کہ منٹوں کے بھی نہیں، سیکنڈوں کے حساب سے آپ کو 1 کروڑ اگر آپ درہم بیچتے ہو یا ڈالر بیچ دیتے ہو، تو کون سے سیکنڈوں کے حساب آپ کو ادھر ہی سے امریکہ اور امریکہ سے ادھر ہی یا کوئی دوسرا والیٹ میں سینڈ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کوئی 10,000 ڈالر بھی سینڈ کر دیتے ہو نا، تو جب آپ سینڈ کر دیتے ہو اس کے لیے وہ ویریفیکیشن مانگتا ہے، ڈاکومنٹس مانگتا ہے، پھر بولتا ہے کدھر ہی سے لے کے آیا، کدھر ہی سینڈ کر دینا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ تمہارا کیا لگتا ہے، کیوں بیچتا ہے، تو تمہارا دماغ خراب کر دے گا۔ لیکن اگر آپ کیا کر دیتے ہو، آپ نے آلریڈی ٹرانزیکشن کیا ہے کرپٹو کے اوپر، تو اگر آپ ادھر ہی کوئی 1 بلین USDT بھی سینڈ کرنے والے ہو نا، تو سیکنڈوں کی حساب سے وہ سینڈ ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی آپ سے یہی نہیں پوچھتا کہ آپ نے کیوں سینڈ کر دیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو یہ فیوچر ہے، صحیح ہے؟ آنے والے ٹائم میں اگر ابھی نے صحیح طریقے سے کسی نے اس کی لرننگ کرنے کی کوشش کیا، تو آنے والے ٹائم میں اس کی فیوچر ایسا ہوگا کہ دنیا حیران ہوگا، صحیح ہے؟ تو یہی سسٹم ہے اسی کا۔ ابھی سب لوگ کرپٹو کے پیچھے آ رہے ہیں۔ باقی یہ دنیا تو پاگل ہے، صحیح ہے؟ وہ لوگ دیکھو جو ایڈوانس ہے، ابھی ادھر دبئی والے نے کیا کر دیا، اپنی ATM لانچ کر دیا، صحیح ہے؟ جس میں آپ ڈپوزٹ کر سکتے ہو، وڈرا کر سکتے ہو، اپنا شاپ اوپن ہو گیا بیٹ کوائن کا، اور ہر ایک چیز ان لوگوں نے ادھر ان لوگوں کو دیا، صحیح ہے؟ اگر آپ بیٹ کوائن فزیکلی بھی بائی کرنا چاہتے ہو بائی کر سکتے ہو، سیل کرنا چاہتے ہو سیل کر سکتے ہو، بینک میں ڈپوزٹ کر سکتے ہو، وڈرا کر سکتے ہو، ہر ایک چیز کر سکتے ہو۔ تو آنے والے ٹائم میں نہیں ہے، یہ فیوچر ہے، صحیح ہے؟ تو یہی سین ہے اسی کا۔ برو اصل میں سینے سے نا، ایک تو میم کوائن کا کسی کو کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا، کیونکہ میم کوائن اگر آپ بائی کر دیتے ہو نا، تو ایکسچینج والی بھی آپ لوگوں کو فرسٹ آپ سے یہی ایگریمنٹ لے لیتے ہیں، اور آپ کو یہی کہہ دیتے ہیں کہ اگر کل یہ کوائن والا بھاگ گیا یا یہ ڈمپ ہوا یا 0 پہ چلا گیا، تو ہم اسی چیز کی ذمہ وار نہیں ہیں، اور آپ اپنے حساب سے اس کو بائی کر سکتے ہو۔ تو جب آپ بائی کر دیتے ہو تو ادھر ایکسچینج آپ کو یہی ایگریمنٹ آپ سے لے لیتا ہے۔ تو میم کوائن کا کچھ سین نہیں ہوتا،
باقی کیا ہی سین ہے، اگر آپ کرپٹو کا کسی بھی میجر کوائن کو بائی کرنا چاہتے ہو تو وہ آپ بائی کر سکتے ہو، جس میں سول آتا ہے، ایتھیریم آتا ہے، ڈاٹ آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایکس آر پی ہو گیا، ڈوج ہو گیا، لیکن ایکس آر پی پہ بھی زیادہ کیس وغیرہ آ جاتے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا ڈینجرس ہے، ایتھیریم ہو گیا، تو آپ ان کوائنوں میں بائنگ وغیرہ کر سکتے ہو، تو یہ آپ کو آنے والے ٹائم میں پرافٹ دے سکتے ہیں۔ برو اصل میں سینے سے نا، میں نے پرسنلی اتنا لانگ ٹرم کے لیے کچھ سوچا نہیں ہے، ورنہ میں ان کے پیچھے جاتا ہوں، صحیح ہے۔ باقی اگر کوئی مجھ سے پوچھے یا اگر کسی کا اچھا ایکسپیرینس ہے تو اس کو سمپل میں یہ ریکمنڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ڈے ٹریڈ کرو یا سوئنگ ٹریڈ کرو، یہ سب سے بیسٹ ہے۔ کیسی؟ کیونکہ اگر آپ کیا کر دیتے ہو، بٹ کوائن یا پورا کرپٹو مارکیٹ کا سائیکل چلتا ہی، صحیح ہے، اس کا 3 سال کا سائیکل ہے۔ اگر مجھے وہ پی ڈی ایف یا میں دیکھتا ہوں نا، اگر میرے پاس وہ پی ڈی ایف یا ویڈیو یا وہ چارٹ پڑا تھا، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، لیکن یہ 1 یا 2 سال پمپ لے لیتا ہے، تقریباً 3 سال پمپ لے لیتا ہے، پھر 2 سال یا 1 سال اسی طریقے سے پھر یہ واپس گر جاتا ہے۔ تو ہمیشہ یہ آپ کو انٹری کرنے کا بھی موقع دیتا ہے اور ایگزیکٹ کا بھی موقع دیتے ہیں۔ تو باقی جو مجھے پرسنلی پسند ہے نا، تو میں پرسنلی ادھر ہی سے بائی کر دیا، یہ والا ادھر ہی سیل کر دیا، پھر ادھر ہی مارکیٹ میں موقع ملا، ادھر ہی سے بائی کر دیا، ادھر ہی سیل کر دیا، یہ والا میں ایسا کر دیتا ہوں، صحیح ہے۔ ادھر ہی سے سیل کیا، ادھر ہی پہ اپنی پرافٹ بک کر دیا، تو میں زیادہ تر خود ایسی ٹریڈنگ کر دیتا ہوں۔ اسی کا کیا ہی فائدہ ہے، اسی کا یہی فائدہ ہے نا، یہ والا اگر آپ کو صحیح طریقے سے کام آتا ہے تو آپ اسی چیز کو دیکھو۔ فار ایگزامپل آپ نے ادھر ہی سے بائی کر دیا، یہ والا ادھر ہی سے بائی کر دیا یا ادھر ہی سے بائی کر دیا، تو آپ نے کتنا دن ہولڈ کر دیا؟ تقریباً 1 ہفتہ آپ نے پورا ہولڈ کر دیا، اور اس کے بعد مارکیٹ میں یہی پمپ آ گیا، تو آپ کو اتنا پرافٹ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ والا سین ہے نا، یہ والا آپ نے فار ایگزامپل ادھر ہی سے بائی کر دیا، یہ والا، تو پھر مارکیٹ میں زبردست قسم کی پمپ آئی، چلو آپ نے ادھر ہی تک ہولڈ کر دیا، یہ جب مارکیٹ میں یہ واپس ڈپ آ جاتا ہے نا، تو آپ یا ادھر ہی ایگزٹ لے لو گے یا ادھر ہی ایگزٹ لے لو گے یا ادھر ہی لے لو گے۔ اگر بہت تمہارا اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے اور بالکل تمہیں ڈر نہیں لگتا تو ادھر انٹری پہ تو ضرور نکلے گا، صحیح ہے، کیونکہ پھر آدمی کو ڈر لگ جاتے اور آدمی بولتے ہے کبھی مارکیٹ ڈاؤن جانے والے اور میں کیا کروں گا، میں لاس میں چلا جاؤں گا، تو پھر آپ ادھر ہی اپنی پرافٹ ضرور بک کر دو گے، صحیح ہے۔ تو لانگ ٹرم میں یہ اچھا ہے، صحیح ہے، بہت زیادہ لوگ کر دیتے ہیں اور بہت اچھا خاصا پرافٹ بھی بنا لیتے ہیں، لیکن مجھے پرسنلی یہ شارٹ ٹریڈنگ اچھا لگتا ہے، ادھر ہی سے بائی کر دیا، سپورٹ اور فیوچر دونوں کے لیے، ادھر ہی اپنی پرافٹ بک کر دیا، پھر مارکیٹ نے ڈپ لگایا، پھر ادھر ہی بائی کر دیا، پھر ادھر ہی سیل کر دیا، تو میں زیادہ تر ایسے سین کر دیتا ہوں۔ باقی آپ دیکھو نا، اسی پورا مارکیٹ میں یہ ایک اچھا خاصا پمپ آیا تھا، یہ والا، لیکن اگر آپ دیکھو نا تو اس بار آپ کو تو ادھر ہی آپ کو 10 بار ٹریڈ کرنے کا موقع مل جاتا ہے، تو یہی سسٹم ہے۔ تو اتنا جتنا پرافٹ آپ کی اتنا بنتے ہیں نا، تو اس کی 10 گنی آپ پورا اسی رینج میں بنا سکتے ہو۔ کلیئر ہے آپ کو؟ باقی اگر میں آپ کو ایک اور بات کہہ دوں نا، تو آپ کو آنے والے ٹائم میں بہت فائدہ دے گا، یہی سین ہے۔ اسی طریقے سے جو آپ نیوز وغیرہ دیکھتے ہو نا، کہ آپ بولتے ہو کہ میں نے شیبا اور ATA کوائن کے بارے میں بہت نیوز دیکھا اور لوگ بول رہے ہیں کہ یہ ابھی ادھر ہی جانے والا ہے، ادھر ہی جانے والا ہے، تو دیکھو سوشل میڈیا پہ ہمارے پاس کافی زبردست لوگ بھی ہے، صحیح ہے، سب لوگ ایک جیسی نہیں ہے، لوگ بہت ریسرچ کر دیتے ہیں،
اور بہت کیا کر دیتے، بہت چیزیں دیکھتے، ان کے بہت کچھ ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس کے بعد کسی کو یہی بات کہہ دیتا ہے کہ آپ کیا کرو، آپ یہ کوائن بائی کرو یا سیل کرو۔ ابھی اگر میں آپ کو بتا دوں نا تو میرا تقریباً 4000 سبسکرائبر یوٹیوب کے اوپر ایسے ہی ہے، اور کم از کم 1500 کے قریب فیس بک پہ میرا فالورز ہے، 3000 انسٹاگرام پہ ہے، اور 5000 6000 کے قریب ٹک ٹاک کے اوپر ہے۔ تو اگر ٹوٹل ملا دینا 10-12 ہزار فالورز بنتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر میں آپ کو قسم کہوں نا، جب بھی میں بیٹ کوائن کی اپڈیٹ دیتا ہوں یا کوئی ویڈیو بنا لیتا ہوں تو 10 بار ویڈیو چیک کر دیتا ہوں، 10 بار ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے سوچ لیتا ہوں کہ یہ چیز میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ذمہ واری آ جاتا ہے نا۔ تمہارا کم از کم اگر یہ 10,000 میں سے 3,000-4,000 لوگ بھی اپنی یہ ویڈیو دیکھ لیں، اور اس میں پھر کم از کم 1,000-1,500 آدمی بھی آپ کو فالو کر دیتے ہیں اور وہ بائی یا سیلنگ کر دیتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کا جتنا بھی پیسہ ضائع ہوتا ہے نا تو یہ سب تمہارے اوپر آتا ہے، صحیح ہے۔ اگر کوئی آپ سے کچھ بھی نہیں کہہ دینا، لیکن وہ اوپر والا تو نہیں ہے، وہ تو سب دیکھتے ہیں نا، تو یہ ذمہ واری آ جاتا ہے، صحیح ہے۔ تو اگر میں پرسنلی آپ کو بتا دوں، میں جب بھی کوئی اپڈیٹ یا سگنل وغیرہ دیتا ہوں نا تو میں 1000 بار اس سے پہلے سوچ لیتا ہوں کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں، اور یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، اس کا کتنا پرسنٹ چانس ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا پہ جتنا بھی بڑی بڑی یوٹیوبر ہے اور بڑی بڑی ٹک ٹاکر ہے، صحیح ہے، اور جتنے بھی اچھا ٹریڈر ہے، تو یہ جب کوئی چیز آپ کو دکھا دیتے تو اس میں اگر مارکیٹ ہے اور فیوچر ہے، کوئی بھی 100% پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ آنے والے ٹائم میں ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے، لیکن 70-80% چانس ہوتا ہے کہ وہ سکسیسفل چلا جائے، صحیح ہے۔ ابھی ایک ٹک ٹاکر بھی ہے، یوٹیوبر بھی ہے، صحیح ہے، اس کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا تو وہ 2015 میں بیٹ کوائن جب کم از کم $5,000-6,000 کے قریب تھا، تو وہ نہیں ہے، تو انہوں نے ویڈیو بنایا تھا، صحیح ہے، اس نے ابھی کرنٹلی وہ ویڈیو شیئر کیا تھا، اور اس نے رو رو کے اور لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ ابھی بیٹ کوائن بائی کرو اور آنے والے ٹائم میں یہ کر سکتا ہے، یہ وہ کر سکتا ہے، صحیح ہے۔ تو اس نے لوگوں سے ریکویسٹ کیا تھا وہی ٹائم پہ کہ بائی کرو، اور اس نے بھی ابھی کرنٹلی شیبا کے بارے میں ویڈیو بنائی، صحیح ہے۔ تو اس نے لوگوں سے ریکویسٹ کیا تھا کہ بیٹ کوائن کو بائی کرو، تو اگر وہی ٹائم کوئی اس کی بات مان لیتا اور 5,000 پہ بیٹ کوائن کو بائی کر دیتا تو ابھی بیٹ کوائن کی پرائس کیا ہی چل رہی $46,000، تو ایک ہی بیٹ کوائن میں اس کو $40,000 پرافٹ ہو گیا۔ تو آپ خود دیکھو کہ کسی کے پاس اگر 10 بیٹ کوائن بھی تھا نا تو آج وہ ملینئر ہوگا، صحیح ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ کافی زبردست ٹریڈر بھی ہیں، اور یہ جو آپ کو بولتے ہیں تو یہ ویسا نہیں بولتے، صحیح، اس کے پیچھے کافی زیادہ ریسرچ ہوتا ہے اور کافی زیادہ محنت ہوتی ہے، تو اس کے بعد آپ کو بول جاتے ہیں۔ باقی یہی سین ہے نا، اگر لانگ ٹرم کے لیے آپ کو کوئی بھی کوائن بائی کرنا ہے تو اس کا کوئی ٹینشن نہیں ہوتا۔ لانگ ٹرم کے لیے اگر آپ سوچو نا تو ہمیشہ کیا ہی کہتے ہیں، وہ انڈین ایک یوٹیوبر ہے، صحیح ہے، لڑکے ہیں، تو وہ ہمیشہ بولتے ہیں کہ لانگ ٹرم کے لیے آپ کو جو بھی دیکھنا ہے ہمیشہ بائی کی سائڈ پہ دیکھو، اگر انسان ہے یا کوائن ہے دونوں جانے اوپر والا ہے، صحیح ہے۔ تو یہی سین ہے، باقی لانگ ٹرم کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اگر مہینے 2 مہینے آپ کو لینا ہے تو آپ لوگ مہینے 2 مہینوں کے لیے ڈر سکتے ہو، باقی لانگ ٹرم کے لیے آپ کسی بھی کوائن کو اٹھا دو، صرف بیٹ کوائن نہیں ہے، صحیح ہے، کسی بھی کوائن کو اٹھا دو، یہ والا، یہ ادھر ہی ہے نا، 2020 میں یہ کتنے پہ تھا، یہ والا 2020 ہے نا، جنوری 2020 میں یہ تقریباً 8,340 پہ تھا، پھر یہ آپ کو نظر آ رہی، یہ 2021 میں یہ کدھر ہی گئے، 2021 یہ 53,000 پہ گئے، صحیح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ 31,000 پہ آ گیا، پھر یہ 70,000 پہ چلا گیا، صحیح ہے، پھر یہ کدھر ہی آیا، 35,000 پہ آیا، 26,000 پہ آیا، ابھی کرنٹلی پھر سے 46,000 پہ کڑے۔ تو لانگ ٹرم کے لیے آپ کو ہزاروں موقع مل جائے گا، صحیح ہے، نکلنے کا اور پرافٹ بنانے کا، تو یہی سسٹم ہے۔ باقی اگر شارٹ ٹرم کے لیے آپ کو ڈر لگنا چاہیے، باقی لانگ ٹرم کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی جو میں آپ لوگوں کو ایڈوائس دینے والا تھا، صحیح ہے، تو یہ آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا، تو یہ اپنی بک میں لکھ لو اپنے پاس، صحیح ہے۔
جب بھی آپ پرافٹ بنا لیتے ہو نا تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، جب بھی آپ پرافٹ بنا لیتے ہو، اور اگر میں خود بھی ایسا کر دیتا نا، مجھے بھی کرنٹلی ابھی سمجھ آ گئے، صحیح ہے، تقریباً کچھ ٹائم ہوا، سال کی قریب ٹائم ہوا جو یہ بات مجھے سمجھ آ گیا، اور ابھی بھی میں نے جو ہے اپنی فیوچر کے لیے بائنگ کیا ہے۔ تو آپ کیا کر سکتے ہو، جب بھی آپ پرافٹ بنا لیتے ہو نا، آپ نے $100 پرافٹ بنایا تو آپ کیا کرو، $50 اس سے $50 نہیں، $40 اس سے کیا کرو، وڈرا کرو۔ $40 پہ اپنی لیے کوئی شوز لے لو، کوئی کپڑے لے لو، کوئی موبائل لے لو، کوئی اور چیز لے لو، یا کھانا کھاؤ اگر زیادہ پیسے نہیں ہے، اس سے تمہیں خوشی اور موٹیویشن مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ تمہارا رہ گیا $60۔ $60 میں سے صرف $10 نکالو، $10 نکالو، تھوڑا سا ریسرچ کرو کہ ٹویٹر پہ کسی چیز کا ٹرینڈ چل رہا ہے، فیس بک پہ کس چیز کا ٹرینڈ چل رہا ہے، یوٹیوب پہ کس چیز کا ٹرینڈ چل رہا ہے، اور زیادہ لوگ کس چیز کو بائی کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ تو جیسا آپ نے نیوز وغیرہ دیکھا نا کہ شیبا کوائن آنے والے ٹائم میں ہمیں اچھا خاصا پرافٹ دے سکتے ہیں، تو $100 میں سے صرف $10 نکالو اور اس پہ شیبا بائی کرو۔ $10 پہ اپنے شیبا بائی کر دیا، اسی کو چھوڑ دو، بس اس کو پھر دیکھو بھی مت، صحیح ہے، اور باقی جو $50 ہے وہ اپنی اکاؤنٹ میں رہنے دو تاکہ آپ کی پورٹ پوریو گرو ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے جب بھی آپ پرافٹ بنا لیتے ہو، آپ کوئی اچھا سا کوائنز دیکھو، اس میں $10 انویسٹمنٹ کرو اور اس کو چھوڑ دو۔ ہر ٹائم یہ نہیں دیکھو کہ یہ ابھی اتنا پرافٹ میں گیا یا اتنا لاس میں چلا گیا، بس انویسٹمنٹ کر دیا، بس خلاص رہنے دو، صحیح ہے۔ تو اسی کوائن پہ ہر سائیکل آتا ہے، صحیح ہے، یہ کبھی پمپ کبھی ڈمپ، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ یہ ڈمپ ہوتا ہے، ہمیشہ یہ بھی نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ پمپ ہوتا ہے، تو اس میں ڈمپ اور پمپ والا سین ہوتا ہے۔ تو جب آپ کو پھر آنے والے ٹائم میں یا ایسا بل رن آ جائے نا جیسے بھی کرنٹلی آیا، تو پھر ایک کوائن 40 50 100 150% پمپ لے لیتے ہیں۔ تو پھر کیا کرو، جب آپ کو زبردست طریقے سے یا آپ کی کوئی ضرورت آ جائے یا آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ابھی یہ کوائن جو ہے مجھے بہت زبردست پرافٹ اس نے مجھے دیا اور ابھی سے میں اپنی پرافٹ بک کر دیتا ہوں، صحیح ہے، تو پھر کیا کرو، اسی کوائن سے پرافٹ بک کرو اور مارکیٹ سے باہر آ جاؤ، پھر نیو کوائنز دیکھو، اس میں انویسٹمنٹ کر دو اور پھر اس کو چھوڑ دو۔ تو ایک تو کبھی بھی آپ کو پیسوں وغیرہ کا ضرورت نہیں آئے گا، صحیح ہے، آپ کے پاس آلریڈی انویسٹمنٹ ہوگا، جب بھی آپ پہ کوئی برا وقت آتا ہے، ہر کسی پہ برا وقت آتا ہے، صحیح ہے، تو آپ کیا کرو، جو آپ کی اچھی خاصی انویسٹمنٹ ہے اور اس نے آپ کو اچھا خاصا پرافٹ دیا ہے، اس سے کیا کرو، پرافٹ بک کر کے وہ اپنی ضرورت اس پہ پوری کرو، باقی وہ اور کوائن چھوڑو، صحیح ہے۔ تو یہ فیوچر میں آنے والے ٹائم میں آپ کو اچھا خاصا پرافٹ دے سکتا ہے، صحیح ہے، اور آپ کی فیوچر اس سے اچھا ہوگا۔ تو یہی سسٹم ہے اسی کا۔ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے کہ آپ لوگوں کو اپنا پورٹ پولیو اور پرافٹ کیسے مینیج کرنا ہے۔ نہیں برو، ابھی کرنٹلی میرے پاس بالکل نہیں ہے، اس کی کیا ہی ریزن ہے، کیونکہ کوائن بائی کرنا چاہیے تھا جب بیٹ کوائن 30,000 سے نیچے تھا، 25,000 پہ تھا، 26,000 پہ تھا، تو وہی ٹائم آپ کو بائی کرنا چاہیے تھا۔ باقی آپ لوگوں میں سے کتنا پرانا میرا سبسکرائبر ہے یا جو پرانے ٹائم سے مجھے فالو کر رہا ہے؟ ابھی اگر میں آپ کو بتا دوں نا، یہ والا جب بیٹ کوائن ادھر ہی تھا، یہ والا یہ ادھر ہی تھا، یہ والا زون، صحیح ہے، یہ اس کا لائیو سٹریم پڑا، اس کی ویڈیوز بھی پڑھائی، یہ 28,000 پہ تھا، ادھر ہی سے میں لوگوں کو بولنے والا تھا کہ بائی کرو بائی کرو، صحیح ہے، ادھر ہی سے بول رہا تھا کہ بائی کرو بائی کرو، ادھر ہی سے بول رہا تھا بائی کرو بائی کرو، صحیح ہے۔ تو کیا ہی سین تھا، کیونکہ میں نے بہت زیادہ یہ مارکیٹ میں یہ ڈپ اور پمپ یہ وغیرہ دیکھا ہی، صحیح ہے، اور اسی 28,000 پہ جو تھا، تو اس پہ تو میں نے ویڈیوز بھی بنایا، لائیو سٹریم میں بھی لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ اس کو بائی کرو،
لیکن مارکیٹ میں سمپل یہ ڈپ آیا اور اس کو بعد آپ کو نظر آ رہا ہے کہ زبردست طریقے سے پمپ آیا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزیکٹلی ادھر ہی بول دوں یہ والا کہ ادھر ہی آپ بائی کرو. تو یہ میں نے آپ کو کیا ہی بول دیا کہ یہ فیوچر ہے، اس کو کوئی بھی پرفیکٹ طریقے سے پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ فار ایگزامپل میں صرف ادھر ہی سے انٹری لوں گا. تو کبھی کبھی لوگ پومو میں بھی آ جاتے ہیں صحیح ہے، اور وہ افسوس بھی کر دیتے. تو یہ پورا جو ہے اگر آپ نے ادھر ہی سے انٹری لیا، ادھر ہی سے انٹری لیا، ادھر ہی سے انٹری لیا، تو پھر آپ دیکھو کہ آپ کو کتنا زبردست قسم کی پرافٹ ہو گیا. تو یہی سینے سے ہے، جب بھی آپ کو کوئی ایسا انٹری مل جاتا ہے نا تو اس پہ افسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ فیوچر ہے اور فیوچر کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ مارکیٹ ایگزیکٹلی ادھر ہی سے پمپ لے گا یہ والا. اس کی میرے پاس ہزاروں ایگزامپل پڑا ہے صحیح ہے یہ والا. اگر مجھے اتنا کنفرم تھا نا یہ والا کا بیٹ کوائن 46,000 پہ جانے والے، تو ادھر ہی سے میں نے انٹری لیا تھا یہ والا، یہ جگہ سے میں نے انٹری لیا ہی صحیح ہے. یہ میرے ساتھ پریمیم گروپ والوں نے بھی لیا ہی، لائیو سٹریم پہ بھی لوگوں نے ادھر ہی سے انٹری لیا ہی صحیح ہے. یہ والا یہ میں نے ادھر ہی سے انٹری لیا پورا. مجھے کرپٹو مارکیٹ میں اتنا کوئی اور آدمی مجھے نظر نہیں آئے گا جس نے اسی طریقے سے پرفیکٹ انٹری لیا ہی صحیح ہے. ادھر ہی سے ہمارا بھائی کا پوزیشن تھا یہ والا، لیکن میں نے جو اپنی پرافٹ بک کر دیا تھا ادھر ہی بک کر دیا یہ 28,000 پہ. ادھر یہ ایک آرڈر بلاک پڑائی 1 آور پہ اس کا آرڈر بلاک پڑائی، تو ادھر ہی میں نے اپنی پرافٹ بک کر دیا. لیکن یہ فیوچر ہے، کوئی بھی اتنا پریڈکٹ نہیں کر سکتے صحیح ہے. اور کیا ہی سین ہے، وہی ٹائم آپ لوگ دیکھو سب لوگ بول رہا تھا کہ مارکیٹ 20,000 پہ جانے والا ہے، 22,000 پہ جانے والا ہے، 15,000 پہ جانے والا ہے. اور بڑی بڑی یوٹیوبر ہر کوئی لوگوں کو ڈرا رہا تھا کہ بیٹ کوائن نیچے جانے والا ہے صحیح ہے. تو ویسا یہ نہیں ہے کہ آپ میں کتنا قابلیت ہے یا آپ کو کتنا سکسیس ملا ہے اسی مارکیٹ میں. لیکن جب زیادہ لوگ کیا کر دیتے ہیں، آپ نیوز وغیرہ دیکھ لیتے ہو، ٹویٹر وغیرہ دیکھ لیتے ہو، تو تمہارا بھی مائنڈ آلریڈی وہی سائڈ پہ چلا جاتا ہے. ابھی لوگوں کو میں بھی ادھر ہی سے کہہ رہا تھا نا کہ بائی کرو یہی سینے وہ سینے، لیکن میں نے ایگزیکٹلی ادھر ہی سے انٹری لیا یہ والا. لیکن پھر اپنی پرافٹ بک ادھر ہی کیوں کر دیا، کیونکہ ہمارے پاس وہی ٹائم سچویشن ایسا بن گیا تھا نا، کیونکہ ہر کوئی 25,000 20,000 والا بات کہہ رہا تھا. کوئی 10 سال پرانا یوٹیوبر تھا، کوئی 5 سال پرانا ٹریڈر تھا، تو ہر کوئی یہی بات کہہ رہا تھا کہ بیٹ کوائن نیچے جانے والا ہے نیچے جانے والا ہے. تو ہمیں بھی ڈر لگ گیا، اور جب بیٹ کوائن میں یہی پمپ آ گئے نا تو ادھر ہی پھر میں نے اپنا پرافٹ بک کر کے مارکیٹ سے ایگزٹ لے لیا. تو یہی چیز ہے. لیکن میں زیادہ تر جو ہیں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا نا، کیونکہ میں لانگ ٹرم ٹریڈنگ نہیں کرتا، میں بس سوئنگ ٹریڈ یا 2-3 دن ہولڈ کر دیا، 4 دن ہولڈ کر دیا، 1 دن ہولڈ کر دیا، بس اسی طریقے سے میں ٹریڈنگ کرتا ہوں. تو یہی سین ہے جی. برو اصل میں سینے سے نا، اگر آپ کورس ختم کرنے کے بعد بھی گروپ کے پیچھے لگ جاتی ہو تو یہ ویسا عجیب ہوگا نا، کیونکہ میں نے تو آپ کو ایسا کوئی بھی چیز نہیں چھوڑا جس سے آپ کسی اور کی گروپ جوائن کرو یا کسی اور کے بھروسے بیٹھ جاؤ کہ میں کیا کروں، یہ مجھے سگنل دے گا اور پھر میں اس سے پرافٹ بناؤں گا. جی کسی اور کا کوئی کویسچن؟